بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، جب مراد خان ثانی 20,000 فوج لے کر قسطنطنیہ فتح کرنے کے ارادے سے پہنچا تو وہ اس بات کا مصمم ارادہ کر چکا تھا کہ وہ قسطنطنیہ کی ریاست کا خاتمہ کر کے ہی دم لے گا۔ اس وقت جب جنگ اپنی شدت پر پہنچی اور قریب تھا کہ عثمانی لشکر قسطنطنیہ داخل ہو جائے، مگر ایک واقعہ نے ساری صورتحال پلٹ دی۔ خواتین و حضرات، میں ہوں توقیر مظہر، گپ شپ ود توقیر مظہر میں خوش آمدید۔ سلطان مراد خان ثانی کا چچا، جو کہ قیصر قسطنطنیہ کے پاس بطور مہمان موجود تھا، اس نے قیصر کے امام پر بغاوت کی اور سلطنت عثمانیہ کے علاقوں پر قابض ہو گیا۔ سلطان مراد خان، جو کہ ایشیائی علاقے میں موجود تھا، وہاں سے فوراً سسلی پہنچا تاکہ بغاوت کا سدباب کر سکے۔ اس عرصہ میں بہت سے سپاہی مصطفیٰ کا ساتھ دینے کے لیے اس کے لشکر میں شامل ہو گئے، اور یوں قریب تھا کہ سلطنت میں خانہ جنگی پھیل جاتی اور عثمانی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی۔ سلطان مراد خان ثانی، جو کہ اس بغاوت کے پیچھے محرکات کو سمجھتا تھا، اس نے باغی سپاہیوں کو ایک خط لکھا جس میں ان کو بتایا گیا کہ یہ بغاوت دراصل قیصر قسطنطنیہ کی سازش ہے، اس لیے آپ اس سازش کا حصہ نہ بنیں۔ جب سپاہیوں کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے راہ فرار اختیار کرتے ہوئے واپس عثمانی لشکر میں آ گئے، جس سے مصطفیٰ کی پوزیشن کمزور ہو گئی۔ سلطان مراد نے عثمانی لشکر کی قیادت سنبھالی اور مصطفیٰ کا تعاقب شروع کر دیا۔ مصطفیٰ ایشیائی کوچک سے بھاگ کر گیلی پولی آ گیا اور اس پر قابض ہو گیا۔ یہاں بھی اس نے شکست کھائی، لیکن بھاگ کر اینڈریانوپل پہنچا تاکہ دارالحکومت پر قابض ہو جائے، لیکن پہلے سے تیار عثمانی لشکر نے اس کو پکڑ لیا اور شہر کے برج پر اسے پھانسی دے دی گئی۔ سلطان مراد خان، جو کہ اس واقعے کے پیچھے قیصر قسطنطنیہ کی سازش کو سمجھتا تھا، اور ان تمام ریاستوں کے ساتھ تعلقات استوار کرنے شروع کر دیے جو قسطنطنیہ کے مخالف تھیں۔ ان تمام ریاستوں سے حمایت حاصل کر کے اس نے قسطنطنیہ پر فوج کشی کے احکامات جاری کر دیے۔ دوسری طرف قیصر قسطنطنیہ ان تمام واقعات سے آگاہ تھا، اس نے بھی اپنی تیاریاں شروع کر دیں، اور سب سے اہم ترین عثمانی سلطنت میں ایک بار پھر بغاوت کروانا شامل تھی۔ قیصر قسطنطنیہ کے ارادوں سے بے خبر سلطان مراد خان ثانی 1422 عیسوی کو اینڈریانوپل سے قسطنطنیہ روانہ ہوا تاکہ فساد کی جڑ کو ختم کر سکے۔ سلطان مراد خان نے لکڑی کا ایک پل تعمیر کروایا تاکہ خلیج قسطنطنیہ یا آبنائے باسفورس کو عبور کر کے دو طرف سے حملہ کیا جا سکے۔ ایک طرف سے عثمانی لشکر سرنگوں، منجنیقوں، تورہوں اور متحرک میناروں کے ساتھ برسر پیکار تھا، تو دوسری طرف آبنائے باسفورس کی طرف سے حملہ آور تھا۔ قسطنطنیہ کی فوج بھی بہادری کے ساتھ حملے کا دفاع کر رہی تھی۔ اسی اثنا میں سلطان مراد خان ثانی کا چھوٹا بھائی مصطفیٰ، جو کہ ایشیائی کوچک میں سپہ سالار تھا، اس کی اپنے بڑے بھائی سلطان مراد خان سے رنجش ہوئی، جس کا فائدہ قیصر قسطنطنیہ نے اٹھایا اور مصطفیٰ کو اپنی مکمل مدد کا یقین دلایا۔ مصطفیٰ، جو کہ اپنے چچا مصطفیٰ کی ناکام بغاوت کی وجہ سے تعمل کا شکار تھا، لیکن وہ بھی قیصر کے بہلاوے میں آ گیا اور ایشیائی کوچک کا حکمران بننے کا خواب دیکھنے لگا۔ مصطفیٰ نے بغاوت کی تیاریاں شروع کر دیں۔ دوسری طرف سلطان مراد خان کا لشکر بڑی جرت اور تندہی کے ساتھ حملہ کرنے میں مصروف تھا۔ جب قسطنطنیہ کی فصیل میں شگاف پڑ گیا اور عین اس وقت کے سلطان مراد خان کے سپاہی قسطنطنیہ داخل ہو جاتے کہ سلطان مراد خان تک خبر پہنچی کہ ایشیائی کوچک میں بغاوت ہو گئی ہے، اور اس مرتبہ باغیوں کا سردار اس کا چھوٹا بھائی مصطفیٰ ہے۔ یہ خبر سن کر کہ مصطفیٰ خان نے ایشیائی کوچک کی فوج اپنے ساتھ ملا لی ہے اور ایشیائی کوچک ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، سلطان مراد خان ثانی پریشان ہوا اور سرداروں کے مشورے سے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کا ارادہ ملتوی کر کے واپس ایشیائی کوچک لوٹنے کا فیصلہ کیا، اور وہ سپاہی جو قسطنطنیہ میں داخل ہو چکے تھے انہوں نے پسپائی اختیار کی اور واپس لوٹ آئے، اور یوں فتح قسطنطنیہ کو ادھورا خواب سمجھ کر سلطان مراد خان واپس پلٹا اور ایشیائی کوچک لوٹ آیا کہ اسے خبر ملی کہ پورا یورپ اکٹھا ہو کر سلطنت عثمانیہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے سرحدوں پر آ پہنچا ہے
اور یوں ایک طرف ایشیا کوچک میں بغاوت اور دوسری طرف متحدہ لشکر یورپ کا عثمانی سرحدوں پر پہنچنا، سلطان اس موقع پر سراسیمگی کا شکار ہو گیا اور سمجھا کہ اب عثمانی سلطنت کا خاتمہ قریب ہے۔ اس سے آگے کی داستان حیرت انگیز سننے کے لیے اگلی ویڈیو تک کا انتظار کیجیے۔ جب تک کے لیے آپ اپنے میزبان توقیر مظہر کو اجازت دیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔